لیکن غریب کو آسودگی دینے کے لیے آپ کا بجٹ خالی ہے۔ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پاکستان کے اندر ایک تاریخی ریکارڈ اضافہ ہے۔ پاکستان میں آج تک اتنا بڑا جھٹکا معیشت کو اور قوم اور عوام کو کسی حکومت نے نہیں دیا۔ معاشی پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ اکنامک شاکس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ معیشت میں جب آپ اتنے بڑے جھٹکے دیتے ہیں تو اس سے تمام پیداواری سائیکل متاثر ہوتا ہے، اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس متاثر ہوتی ہے، اور یہ 12 روپے پیٹرول میں اضافہ عوام کے لیے اور غریبوں کے لیے ایک ایسی مہنگائی کی لہر لے کر آئے گا کہ جس کا کوئی آج شاید اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر جب اس کے پورے اثرات نیچے تک پہنچیں گے تو عوام کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ مزید اپنی آمدن میں کسی طرح گزارا کر سکیں۔ ہمیں حکومت نے، وزیر اعظم نے یقین دلایا تھا کہ مشکل وقت 3 سے 4 ماہ کا ہے۔ جب منی بجٹ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کے اندر اندر ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے۔ آج وزیر خزانہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو پانے میں 8 مہینے لگ سکتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمران نیازی صاحب کی نااہل، نالائق اور ناکام حکومت ہے، اور جب تک عمران نیازی صاحب کی معاشی پالیسیاں چلیں گی، مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ سکتا۔ پاکستان کو دن بدن یہ معاشی دلدل کے اندر دھنسا رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ ویژن ہے، نہ صلاحیت ہے۔ ہر پیداواری شعبہ تباہ ہو چکا ہے۔ زراعت کو تباہ کر دیا ہے، کسانوں کی چیخیں نکلی ہیں کھاد کی ایک بوری لینے کے لیے۔ صنعت کار پریشان ہے، اس کے لیے پیداواری لاگت کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہر روز حکومت کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، ہر روز ڈیوٹی سٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے، ہر آئے روز پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی آتی ہے، ہر آئے روز بجلی اور گیس کے نرخ تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے کسی بھی کاروبار کے لیے اپنے پیداواری سائیکل میں تسلسل رکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ تو یہ حکومت ایک معاشی ڈراؤنا خواب بن چکی ہے پاکستان کے لیے۔ حکومت کے وزراء آ کر کہتے ہیں کہ یہ سارے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ میں حکومت کے وزراء سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے این آر او کون مانگ رہا ہے؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ این آر او دیں؟ آپ این آر او نہ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ تو خود کو این آر او دے چکے ہیں۔ جو نیب آرڈیننس ترمیم کیا گیا ہے، اتنی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کی کسی حکومت نے خود کو این آر او نہیں دیا جس بے شرمی کے ساتھ عمران نیازی صاحب نے اپنی حکومت کو این آر او دیا ہے۔ انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ مستقبل میں ان سے کوئی سوال نہ پوچھ سکے کہ آپ نے جب ملک کے اندر چینی کی کمی تھی تو چینی ایکسپورٹ کرنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ جب ملک کے اندر گندم کی کمی تھی تو آپ نے گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور پھر مہنگے نرخوں کے اوپر آپ نے گندم اور چینی امپورٹ کیوں کی؟ اور جب چینی کا آپ کو 100 روپے پہ ٹینڈر پورٹ کے اوپر مل رہا تھا تو آپ نے اسے ریجیکٹ کیا اور 160 روپے فی کلو چینی جانے کی اجازت کیوں دی؟ کس نے اس سے اپنی جیبیں بھریں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے حکومت ہمیشہ بھاگتی ہے، اور جب کوئی یہ سوالات پوچھتا ہے تو اس کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے کسی حکومت نے پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں ایک سال میں 16 درجے تنزلی نہیں کی کرپشن کی انڈیکس پہ جو عمران نیازی صاحب کی حکومت کو کارنامہ انجام دینے کا موقع ملا ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کے ہر روز اسکینڈل آ رہے ہیں، جس کی کرپشن کی قیمت ایک عام آدمی دے رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے حکومت کے دور میں عام آدمی کو چینی 54 روپے کلو ملتی تھی، 5 سال 52 روپے کلو ملتی رہی، ہم چور ٹھہرے۔ اور جو 160 روپے پہ آج غریبوں کو چینی دیتے ہیں وہ ایماندار ٹھہرے۔ ہمارے دور میں کسان کو 2400 روپے پہ ڈی اے پی کی کھاد ملتی تھی، 5 سال ملتی تھی۔ ان کے دور میں 9500 روپے کی وہ بوری ملتی ہے، تو یہ ایماندار ہے؟ یہ قوم کے لیے بڑی مہنگی ایمانداری ہے۔ ایمانداری تو سستی ہونی چاہیے، یہاں پہ میں ایمانداری مہنگی پڑ رہی ہے، مہنگی ترین پڑ رہی ہے۔ ہر چیز کی قیمت آسمانوں کو جا رہی ہے، روپیہ جو ہے وہ ہر روز لڑک رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ جب روپیہ لڑکتا ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ تو اب تو پاکستان میں پٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس جتنا مہنگا ہو چکے ہیں، تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخی طور پہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہیں، آپ کے اپنے لفظوں میں۔ تو لہٰذا ہمیں نہ سنائیں کرپشن کا الف لیلا کی کہانی۔ پچھلے 3.5 سالوں سے ہم ان کے احتساب کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، میں ایک بار پھر کہتا ہوں حکومت کے ترجمانوں کو کہ ہم نے الحمدللہ 350 ارب روپیہ 350 ارب روپے کے قریب ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا ہے۔ جاؤ اس میں سے 32 روپے کی کرپشن ذاتی فائدہ ثابت کرو۔ جس وزیر کو نمبر 1 انعام دیا ہے، کیا اس کو جھوٹے الزامات پہ انعام دیا گیا ہے؟ غریب آدمی کے لیے تو اس نے عام آدمی کے لیے تو 3 گنا موٹر وے مہنگی کر دی ہے۔ تو انعام کس بات کا دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ملتان سکھر موٹر وے جو سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس پہ جھوٹے الزام لگا کے چین کی کردار کشی کی، اپوزیشن کی ہماری کردار کشی کی۔ کیا اس کے اوپر اس کو نمبر 1 وزیر بنایا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 2 سال پہلے حکومت کے سٹار وزیر نے الزام لگایا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ کمیشن اور کیک بیک میں نے وصول کیا۔ ملتان سکھر موٹر وے کا منصوبہ پاکستان نے نہیں بنایا، چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر سے بنوایا ہے۔ تو اگر 70 ارب روپیہ حکومت کے وزیر کے بقول میں نے وصول کیا ہے تو مجھے چین کی حکومت نے رشوت دی ہے۔ تو کیا اس حکومت نے چین کے صدر سے، کیا وزیر اعظم نے چین کے صدر سے شکایت کی ہے کہ سی پیک منصوبوں میں 70 ارب روپے کا کمیشن اور کک بیک پچھلی حکومت کے وزیروں نے کھایا ہے؟ آپ اس کی تحقیقات کریں۔ آپ چین میں جاتے ہیں تو سی پیک کی شفافیت کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور پاکستان میں آتے ہیں تو جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی آپ کی کہانی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف روزانہ آپ جو الزامات عائد کرتے ہیں، یہ سارے الزامات کا ٹوکرا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو آپ نے پیش کیا تھا، اور آپ کے یہ تمام الزامات کا ٹوکرا نیشنل کرائم ایجنسی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں پر الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنی فورن فنڈنگ کیس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کمپیوٹر آپریٹر کے نام پہ کس نے کروڑوں روپے منگوائے؟ دفتر کا نائب قاصد جو ہے اس کے نام پہ کس نے کروڑوں روپے منگوائے؟
فورن فنڈنگ کے اندر کس نے کروڑوں روپے کا گھپلا کیا، آج تک آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ آج تک عمران نیازی صاحب آپ اپنے غیر ملکی تحفوں کا حساب نہیں دے رہے۔ اگر آپ اتنے ایماندار ہیں تو قوم کو بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا اور کون کون سے غیر ملکی تحفے وصول کیے ہیں۔ آپ سے تو یہ بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ کس نے دیا ہے، صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ نے کیا کیا غیر ملکی تحفے وصول کیے ہیں۔ آپ یہ فہرست بھی دینے سے گھبرا رہے ہیں چونکہ آپ اس میں بھی گھپلا کر چکے ہیں۔ تو جو شخص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں میں گھپلا کر دے، جو شخص غیر ملکی سربراہوں سے ملنے والے تحفوں میں غبن کر دے، اور جو اپنے انکم ٹیکس میں آمدن نہ بتا سکے کہ 3 سال پہلے آپ 1.25 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتے تھے، جب آپ وزیر اعظم بنے تو ایک دم آپ کی انکم ٹیکس جو ہے 1 کروڑ روپے پہ پہنچ گیا۔ وہ آپ کے کیا ذرائع آمدن ہے جو آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس میں 4 چاند لگ گئے؟ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس سے کون سی سونے کی کان آپ کو دریافت ہوتی ہے جس سے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے پر ہو جاتا ہے۔ آپ کا دامن تو تار تار ہے کرپشن سے۔ پاکستان کے جتنے مافیاز ہیں انہیں آپ نے چھتری فراہم کی ہوئی ہے۔ شوگر مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے، آٹا مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے، ڈرگز کا مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے، سٹے بازی کے تمام مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، منافع خوری کے تمام مافیاز آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمگلنگ کر کے آپ پاکستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، خود جیبیں بھر رہے ہیں۔ کھاد جو ہے وہ بھی سمگل ہو جاتی ہے، گندم وہ بھی سمگل ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران پیدا ہو جائے۔ یہ لطیفہ بھی آپ کر چکے ہیں۔ تو اب یہ جو حکومت ہے جو ہر روز ایک نیا لطیفہ